ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عقبہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ اب وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط تلوار بن گئی۔ انہوں نے اسی کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار اون یعنی مددگار کے نام سے موصوف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے کھجور کی ساکھ میں روشنی آ گئی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں طوفانی بادل با برسات کے دوران دیر تک نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ساکھ عطا فرمائی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ تمہارے آگے 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشن رہے گی۔ جب تک تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آ جائے گی، بس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو وہ ساکھ ان کے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر جاتے انہوں نے ایک سیاہ چیز کو پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ توسہ دان میں کھجوروں کا ذخیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے ہاتھ ایک توسدان یعنی ڈبہ لگا جس میں کچھ کھجور تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر میں نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ کھجور ہیں، فرمایا لے آؤ۔ وہ توسدان لے کر حاضر خدمت ہو گیا اور کھجوریں گنی تو وہ کل 21 نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس توسہ دان پر رکھا اور پھر فرمایا، 10 آدمیوں کو بلاؤ۔ میں نے بلایا، وہ آئے اور خوب سیر ہو گئے چلے گئے۔ اسی طرح 10 آدمی آتے اور سیر ہو کر چلے جاتے، یہاں تک کہ تمام لشکر نے کھجوریں کھائیں اور کچھ کھجوریں میرے پاس توسہ دان میں باقی رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم اس توسہ دان سے کھجوریں نکالنا چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں نکال لیا کرو، لیکن توسہ دان نہ اڑیلنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجوریں کھاتا رہا اور پھر حضرت ابو بکر با عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے عہد خلافت تک اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا اور خرچ کرتا رہا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو کچھ میرے پاس تھا وہ چوری ہو گیا اور وہ توسہ دان بھی میرے گھر سے کہیں چوری ہو گیا۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ میں اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی؟ اندازے کے مطابق 200 بیسک، ایک بیسک 210 kg کا ہوتا ہے، سے زیادہ میں نے کھائیں۔ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس توسہ دان سے منوں کے حساب سے کھجوریں نکالیں، مگر پھر بھی تا دمتے آخر تک ختم نہ ہوئیں۔ دست صفا سے ٹوٹی ہوئی پنڈلی جڑ گئی۔ حضرت عربہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتیق دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کے مکان کے جینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، حضور نے اس پر اپنا دست صفا پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسی درست ہو گئی گویا کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ تھی۔ حضرت عمر بن سویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ عرفہ سے 3 میل دور اقام جل مجاج میں تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طلب کرتے ہوئے کہا، مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی نہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا،
تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ اپنا پاؤں مبارک اسی جگہ پر رکھا تو زمین باہم مل گئی اور پانی کا نکلنا بند ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اطاعت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری، جس سے وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں مجھے مارا اور دعا فرمائی کہ اللہ اسے شفا دے دے اور صحت عطا کر۔ اس کی برکت سے مجھے اسی وقت شفا ہو گئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔